باب اسلام ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ حدثني عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن بن مہدی. امام بخاری کہتے کہ ہم سے عمرو بن عباس نے بیان کیا, وہ کہتے ہم سے عبد الرحمن بن مہدی نے. حدثنا المثنى, وہ کہتے ہیں ہمیں مثنى نے بیان کیا. عن ابی جمرہ, ابو جمرہ سے, اور انہوں نے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما, ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا. قال, ابن عباس کہتے ہیں لما بلغ ابا ذر مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یاد ہے یہ چیپٹر کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے؟ مبعث النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. تو اب وہ بعثت تو ہوئی, تو پھر اس کے اثرات آس پاس کیسے ہوئے, کون کون اسلام لے آیا اور کب کب لایا. یعنی امام بخاری کا تاریخ لکھنے کا انداز بالکل مختلف ہے اوروں سے. تو کہتے ہیں کہ جب انہیں خبر پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے, قال لأخیہ, تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا جن کا نام انیس ہے, ارکب الی ھذا الوادی, جاؤ اس وادی کی طرف. وادی سے مراد مکہ ہے. مکہ کی زمین پہاڑوں کے بیچ میں ہے, تو ایسی جگہ کو وادی کہا جاتا ہے, وادی مکہ. فعالم لی, تو مجھے بتاؤ, علم ھذا الرجل, اس شخص کے بارے میں, الذی یزعم, جو دعویٰ کرتا ہے, انہ نبی, کہ وہ نبی ہے, یأتیہ الخبر من السماء, جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں, واسمع من قولہ, اور ان کی بات میں سے سنو, جا کے ان کی باتیں سن کے اور مجھے بتاؤ. ثم اتنی, پھر آؤ میرے پاس. فانطلق الاخ, تو بھائی ان کے پاس گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فانطلق, چل دیے. حتی قدمہ, یہاں تک کہ آپ کے پاس آئے. وسمع من قولہ, اور آپ کی بات سنی. ثم رجع الى ابی ذر, پھر وہ ابو ذر کے پاس واپس لوٹے. فقال له, تو ابو ذر کو کہنے لگے, رأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق, میں نے ان کو دیکھا, پایا کہ وہ عمدہ اخلاق کا حکم دیتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَكَلَامًا مَا هُوَ بِالشِّعْرِ, اور کوئی کلام پڑھتے ہیں جو شعر نہیں. یعنی قرآن کے بارے میں کہا کہ وہ سناتے ہیں لوگوں کو جو شعر شاعری نہیں. فقالا, تو ابو ذر کہتے ہیں, ما شفیتنی, تو نے میری تسلی نہیں کی, میری تشفی نہیں ہوئی. مما اردت, اس میں سے جو میں نے ارادہ کیا, جو میں چاہتا ہوں وہ تم نہیں کر کے آئے, تم کچھ پوری بات نہیں بتا رہے, وہ دو لفظ بتا رہے ہو کہ یہ اس چیز کا حکم دیتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں پڑھتے ہیں. فتزودا, تو انہوں نے زیادہ راہ لیا. وحمل شنۃ لہ, اور اپنی ایک پرانی مشک اٹھائی. فیہا ماء, جس میں پانی تھا. حتی قدم الی مکہ تھا, یہاں تک کہ مکہ آ گئے. فاتی المسجد, تو مسجد کے پاس آئے. کون سی مسجد؟ مسجد حرام. فالتمس النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا کہ کہاں ہے. ولا یعرفہ, اور وہ آپ کو پہچانتے نہیں تھے, بائی فیس نہیں جانتے تھے. وکرہ ان یسأل عنہ, اور اس چیز کو ناپسند کیا کہ کسی سے پوچھے, کیونکہ ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ پوچھا تو میری خیر نہیں, کیونکہ بھائی آ کے خبریں تو لے گئے تھے. حتی ادرکہ بعد اللیل, یہاں تک کہ ان کو پا لیا رات کے کچھ حصے نے, یعنی شام ہو گئی اور ابھی تک کچھ بات نہیں بنی. فرآہ علی, تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا. فعرفہ, تو پھر پہچان لیا. انہ غریب, کہ یہ کوئی اجنبی شخص ہے. فلما رآہ, تو انہوں نے جب اس کو دیکھا کہ یہ غریب الوطن ہے, تبعہ, تو وہ ان کے ساتھ چل پڑے. فلم یسأل واحد منہما صاحبہ, تو نہ سوال کیا کسی ایک نے بھی ان دونوں میں سے اپنے ساتھی سے. نہ حضرت علی نے کچھ پوچھا, نہ ہی ابو ذر نے کچھ پوچھا, چپکے سے چلتے رہے. عن شیء, کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں پوچھا. حتی اصبح, رات حضرت علی کے گھر گزاری. اس سے اندازہ لگائیے ان لوگوں کی مہمان نوازی کا, کوئی جان پہچان نہیں, بس حرم میں کوئی آیا ہے وہ ہمارا مہمان ہے, وہ کوئی بھی ہے. کچھ نہیں پوچھا, نہ کچھ جانا, کوئی غرض نہیں, کوئی لالچ نہیں, کوئی تعارف نہیں لیا کہ اچھا ذرا پتہ کریں کون ہے, اس سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, اس سے کوئی ریلیشن شپ بنا لیں. مکہ والے بزنس کرنے والے لوگ تھے, تو چلو کچھ بزنس کے لنک نکل آئیں گے. نہیں, کچھ بھی نہیں پوچھا, رات وہی گزاری. حتی اصبح, یہاں تک کہ صبح ہو گئی. ثم احتمل قربتہ,
پھر انہوں نے اٹھا لی اپنی مشق، وزادہ، اور اپنا توشہ، الی المسجد، مسجد کی طرف. ابو ذر اٹھے، اپنی چیزیں اٹھائیں، صبح پھر مسجد جا بیٹھے. وظل ذلک اليوم، اور وہ دن بھی سارے کا سارا وہیں گزارا. ظل یعنی رہے، ظل باتا جو ہوتا ہے افعال ناقصہ میں سے. ولا یراہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیکھا تھا. حتی امسا، یہاں تک کہ شام ہو گئی. فعاد الی مضجعہ، تو اپنے لیٹنے کی جگہ پر آ گئے. فمر بہ علی، تو حضرت علی وہیں سے پھر گزرے. ہو سکتا ہے حضرت علی کے گھر کا راستہ ہو جس پہ وہ ہوں. فقال اما انال للرجل ان یعلم منزلہ، کہنے لگے کہ ابھی تک نہیں پایا اس شخص نے کہ جان لے اپنے منزل کو، یعنی یہ شخص ابھی تک یہی ہے، اس کا ابھی کام نہیں بنا. فاقامہ فذهب به معه، ان کو اٹھایا اپنے ساتھ لے گئے. لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، دونوں میں سے کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں پوچھ رہا تھا. حتی اذا كان يوم الثالث، یہاں تک کہ تیسرا دن ہو گیا. فعاد علی علی مثل ذلك، تو ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھ پر علی پھر اسی طرح گزرے، لوٹے پلٹے. علیہ مجھ پر، علی یہ دو دفعہ علیہ علی لکھا ہوا، صرف زیر زبر کے فرق سے بات فرق ہو جاتی. مثل ذلك فاقام معه، ان کو کھڑا کیا اپنے ساتھ. ثم قال، پھر کہا، الا تحدثني ما الذي اقدمك، کیا تم مجھے بتاؤ گے نہیں کہ تمہیں کیا چیز لائی ہے یہاں، یہ کیسے آنا ہوا. تیسرے دن جا پوچھا. قال ان اعطيتني عهدا وميثاقا، ابو ذر نے کہا اگر تم مجھے وعدہ دو گے اور پکا وعدہ، لترشدننی، کہ تم ضرور ضرور میری رہنمائی کرو گے. فعلت، تو میں بتاؤں گا کہ میں کیوں آیا ہوں. ففعل، تو حضرت علی نے پکا وعدہ کر لیا. فاخبرہ، تو انہوں نے ان کو بتا دیا. قال، حضرت علی کہنے لگے، فانہ حق، جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ بالکل برحق ہے، بالکل سچی بات تمہیں پہنچی. وہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتَّبِعْنِي، جب صبح ہو تو میرے پیچھے پیچھے آنا. فَإِنِّي إِن رَأَيْتُ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ، پھر اگر میں نے کوئی چیز دیکھی مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہوا جس سے متعلق، قُمْتُ، تو میں وہیں کھڑا ہو جاؤں گا. كَأَنِّي أُرِيقُ الْمَاءَ، گویا کہ میں پانی بہا رہا ہوں، یعنی میں پیشاب کر رہا ہوں، ایسے کر کے ایک طرف ہو کے کھڑا ہو جاؤں گا کہ لوگ سمجھیں گے کہیں شاید راستے میں پیشاب کر رہا ہے. فَإِن مَضَيْتُ فَاتْبَعْنِي، پھر اگر میں چلوں تو میرے پیچھے آنا. حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِي، یہاں تک کہ تم داخل ہو جانا میرے داخل ہونے کی جگہ، جہاں میں انٹر ہوں تم میرے پیچھے آ جانا، بس ہم کوئی بات نہیں کریں گے، بس فالو کرتے جاؤ. فَفَعَلَ، تو انہوں نے ایسا ہی کیا. فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ، قفا یقفو کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا، تو ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے. حتی دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جا داخل ہوئے. سبحان اللہ، اب ملاقات ہو گئی. ودخل معه، اور وہ ان کے ساتھ داخل ہوئے. فسمع من قوله، تو ابو ذر نے آپ کے کلام میں سے کچھ سنا، کوئی قرآن وغیرہ سنا. واسلم مکانہ، اور اسی جگہ اسلام لے آئے. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجع الی قومک، اپنی قوم کے پاس واپس چلے جاؤ. ابو ذر اپنے علاقے میں جاؤ. فاخبرہم، تو انہیں جا کے خبر کرو، دعویٰ کرو، دین کی دعوت دو. ایک ملاقات کے بعد حکم دے دیا کہ جاؤ اور دوسروں کو بتاؤ. اور ہم ساری زندگی سوچتے رہتے ہیں کہ ابھی ہم پرفیکٹ نہیں ہوئے، کیا ابھی میں کسی کو کچھ بتا سکتا ہوں کہ نہیں. اور اس وقت زیادہ سے زیادہ کس چیز کی تعلیم دی ہوگی؟ کوئی لمبا چوڑا دین نہیں ابھی سکھا، نماز روزہ حج زکات تو ابھی آئی نہیں تھے اس طرح. لا الہ الا اللہ، کیونکہ اس کلمے پر نجات ہے. کسی بھی انسان کو آپ ابتدا میں بس یہی کوشش کریں کہ لا الہ الا اللہ پڑھوا دیں، باقی باتیں بعد میں، کیونکہ ہر شخص اسی کا مکلف ہے جس کی وہ استطاعت رکھتا ہے. کوئی شخص بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ سب سے بڑا احسان یہ کہ اس کو لا الہ الا اللہ پڑھوا دیں. اب اس یہ نہ سوچے کہ ابھی تو یہ کیسے نماز سیکھے گا، کیا پتہ مر جائے اس سے پہلے ہی، زکوٰۃ کب دے گا، پھر تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. ان باتوں میں نہ پڑے.
پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر کوئی اتنا بھی پڑھ لیتا اور اس کی وفات ہو جاتی ہے، اس نے چاہے ایک نماز بھی نہ پڑھی ہو، تو اس کی بخشش ہو سکتی. وہ ایک صحابی تھے نا کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور میدان جنگ میں گئے، وہیں شہید ہو گئے. کوئی نماز نہیں، کچھ نہیں، کیونکہ ہر شخص کے حالات مختلف. اس کا یہ مطلب نہیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، جس کے جیسے حالات ہوں اس کے مطابق وہ حد الوسع دین پر عمل کی کوشش کرے. بہرحال اب کیا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا جاؤ اپنی قوم کے پاس، فاخبرہم، انہیں خبر دو، یعنی میرے بارے میں، حتی یاتیک امری، یہاں تک کہ آ جائے تیرے پاس میرا حکم. وہ کون سا؟ یعنی میری کامیابی کی خبر یا میری قوت کی. یعنی ابھی تو حالات بہت نازک ہیں، لیکن جب تم دیکھو کہ اسلام مضبوط ہو گیا ہے تو اس وقت تک تم اپنی قوم میں ہی رہنا. قال والذی نفسی بیدہ، کہنے لگے اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لأصرخن بها بین ظہرانیہم، میں ضرور پکار کر کہوں گا اس کلمے کو ان کے درمیان جا کر، یعنی کفار مکہ کے، میں ذرا اپنے اسلام کا اعلان کروں گا. فخرج، تو وہ نکلے، حتی اتی المسجد، مسجد میں آئے، بیت الحرام میں، فنادا بأعلی صوتہ، اپنی بلند ترین آواز، ٹاپ آف دا ورلڈ، پوری پکی آواز کے ساتھ کیا کہنے لگے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. ثم قام القوم، تو لوگ کھڑے ہو گئے یہ سن کر کہ یہ کس نے یہ بات کہہ دی. فضربوہ، تو ان کو مارا، حتی اوجعوہ، یہاں تک کہ ان کو خوب درد میں ڈالا. وجع کہتے ہیں درد کو، یعنی مار مار کے ادموا کر دیا، ان کو گرا دیا. وأتی العباس، عباس آئے، فأکب علیہ، تو ان کے اوپر گر گئے، یعنی ان کے اوپر اڑ گئے، یعنی دوہرے ہو گئے. قال ویلکم، کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو، تمہارا برا ہو. الستم تعلمون، کیا تم نہیں جانتے، انہ من غفار، کہ یہ شخص غفار قبیلے کا ہے. وان طریق تجارکم الی الشام، اور تمہارے تاجروں کا راستہ شام کی طرف غفار کے اندر سے گزرتا ہے. فانقذہ منہم، تو حضرت عباس نے ابو ذر کو ان سے چھڑایا. ثم عاد من الغد، ابو ذر اگلے دن پھر آ گئے، پھر پلٹے، لمثلھا، ویسا ہی کیا. فضربوہ، تو انہوں نے پھر مارا. وثاروا الیہ، اور ان پر حملہ آور ہوئے. فاکب العباس الیہ، تو عباس ان پہ اوندھے پڑ گئے، یعنی ان کو چھڑایا. تو یہ تھے ابو ذر غفاری. بہرحال اس کے بعد یہ پھر اپنے ملک واپس چلے گئے. ان کے بھائی انیس اور غفار کے بہت سے لوگ ابو ذر کے کہنے سے مسلمان ہو گئے. تو یہ تھے ابو ذر رضی اللہ عنہ. کیا سیکھا آپ نے ان سے؟ جی، آپ سچ تو ان سے کہا تھا کہ اپنی جگہ پہ جا کے پروکلیم کرنا ہے، تو انہوں نے حرام میں کیوں اتنا مطلب ایسے کیا کہ وہیں پہ آپ رسک کیوں لیے؟ ایمان کی ایسی قوت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ میں سب کو بتا دوں کہ یہ سچے رسول ہیں اور یہی رسول ہیں. آپ دیکھیے یہ جو دعویٰ کا کام ہوتا ہے نا، یہ ایمان کی حالت کے ساتھ ہوتا ہے. جس کے اندر جتنا ایمان ہوتا ہے اس کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے، اور وہ اتنی مخالفت سہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور پھر وہ اس بات کے لیے تڑپتا ہے کہ سب کو یہ حق پتہ چل جائے، خواہ لوگ میری مخالفت ہی کیوں نہ کریں. دو دفعہ کیا، یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی. آپ نے انہیں اس سے نہیں روکا تھا کہ تم جا کے اعلان نہ کرو، لیکن انہوں نے کہا کہ اب تم اس کے بعد جاؤ اپنی قوم کو مسلمان کرو. تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہاں تو میں کل جاؤں گا نا، آج ذرا یہاں بھی کر لوں. دیر نہیں کی. استاذہ سارے صحابہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پکڑ لیتے تھے تو چھوڑتے نہیں تھے، یعنی مستقل مزاجی، اور ہر اسی چیز کا اثر ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، اور لوگ بات سنتے ہیں مانتے ہیں جب آپ نے کوئی چیز مستقل مزاجی سے کی ہو. کیونکہ وہ آپ کی مثال سے انسپریشن لیتے ہیں کہ یہ ہو سکتا، اگر یہ شخص کر رہا ہے ہم بھی کر سکتے ہیں. اور اگر بتانے والا خود بھی نہ کر رہا ہو تو اس کی بات کا کیا وزن ہوگا. اور کوئی چیز جو ابو ذر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے آپ نے سیکھی؟ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ پہلے انہوں نے بانڈنگ کریٹ کی ہے، پھر اس کے بعد ان کو ان سے پوچھا، جب بتایا تو پھر وہ مان گئے، کیونکہ وہ اتنا ایز انہوں کو فیل کرایا ہے. السلام علیکم. استاد اسی پوائنٹ میں ذہن میں آ رہا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری حضرت علی سے 3 دفعہ ملے، لیکن انہوں نے ہماری طرح پہلی ملاقات میں اجنبی لوگوں سے اپنے دل کے حالات اور کیفیات بیان کرنی نہیں شروع کر دی.
تو یہ بہت سیکھنے کی بات ہے، وہ سیلف کنٹرول. یس. ہم لوگ کی عادت ہوتی جہاں بیٹھیں گے اگلے پچھلے قصے اپنے سنا دیں گے، کوئی بات اندر ٹکتی ہی نہیں. موقع محل کو تو دیکھتے ہی نہیں کہ کہاں کیا کہنا اور کہاں نہیں. Assalamu alaikum warahmatullah. A couple of points. One, I'm thinking Sahaba radiallahu anhum, what kind of divinely inspired intelligence they had. I see in the text that when he went to meet Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ. He heard, he submitted right away, right then and there. They didn't ask questions. But of all the other narrations that you have shared, he was someone who was inquiring, constantly asking questions, wanting to learn more. So, like an intelligent person, for people like us, yani, before stepping into Iman, there would be so many questions. He didn't ask questions there, even though he was an intelligent person. But he submitted, and then he started to learn, to increase in his knowledge, and then he started spreading, and then he was so courageous. And the other point, Ustaza, that I wanted to make, and I've written it as my own checklist, is, we have to scan ourselves. How do we cause harm to others? We're always keen on doing good. You know how you mentioned that don't cause harm is the lowest level of Iman. That save others from your harm, save others from your hurt. I'm thinking wrong parking. We're causing harm, hurt. Not putting our shoes on the shelves. We're causing harm, hurt. While we're trying to excel in good deeds, at the same time we're, by our negligence, causing harm to others. And that was the lowest level of Iman. Subhanallah. Yani we have to scan ourselves. Maybe I sniff too much and I cause hurt to my neighbor because I'm making noise and it's not nice. Or, smelling or not having clean clothes. There are just so many ways. We all cause some kind of annoyance to people around us differently. And we have to check ourselves. اور اس کی بہترین چیکنگ اس سے ہو سکتی ہے، جو چیز آپ کو اپنے لیے اچھی نہیں لگتی نا، جس چیز پہ آپ خود انوائے ہوتے ہیں دوسروں کی طرف سے، وہ چھوڑ دیں تاکہ آپ سے پھر کوئی اور نہ ہو. کیونکہ ہم دوسروں کو کتنا کریٹیکلی دیکھتے، اس کی یہ خرابی، اس نے یہ کیا، اس سے مجھے یہ تکلیف ہوئی. ہر ایک کے پاس قصے ہوتے ہیں دوسروں کی تکلیف کی کہانیاں سنانے کے. تو عقل مند کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ جو باتیں آپ کو پسند نہیں آئی کسی کی، آپ اپنے اندر سے تو ان کو مائنس کریں، کہ آپ خود ان کو نکال دیں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. یعنی اس کو جاننے میں کوئی بہت بڑا ہنر نہیں چاہیے کہ ہم کیسے جانیں. آپ نے اسکیننگ کی بات بہت اچھی کی کہ ہم سب خود کو پہچانیں کہ ہم کہاں کہاں دوسروں کو اذیت دے رہے ہیں. لیکن وہ کیسے پتا چلے گا؟ بس اتنا دیکھ کر کہ مجھے کیا اچھا نہیں لگتا، کم از کم میں دوسرے کے لیے وہ نہ کروں جو مجھے اپنے لیے پسند نہیں. جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ جنت کی شرط کے لیے تم سوال نہ کرو گے. انہوں نے نہیں کیا دنیا کا کوئی سوال، یہاں تک کہ کوڑا بھی گر جائے تو خود ہی اٹھاؤ گے. لیکن دین کے لیے انہوں نے، اور سوالات کا کیا بہترین طریقہ تھا، اور لوگوں کو بتانے کا بھی. جیسے ان کی محبت دوڑ رہی تھی جسم میں، محبوب کی سرشاری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کہ وہ بار بار کہتے تھے میرے خلیل نے ایسے کہا، ابو القاسم نے ایسے کہا. اور لوگوں کو کتنی چیزیں انہوں نے بتائیں اور کتنے سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے دین کے متعلق. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خوب بتایا ان کو کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں. کتنا پیار ہے اس میں. بالکل. مجھے تو اس بات میں بڑی ہی حیرانی ہوتی ہے کہ مکہ والے اس نعمت سے محروم ہیں اور اس کی بے قدری کر رہے ہیں، اور کہاں دور سے ایک شخص کو بس بنا کی پڑتی ہے کہ کوئی شخص مکہ میں ایسی بات کر رہا ہے، اور وہ تحقیق کرواتے ہیں بھائی سے، دل نہیں بھرا، تسلی نہیں، وہ خود آ جاتے ہیں. یعنی حق کی تلاش میں تھے نا. ایک اور چیز استاذہ، we only stick to good deeds when we are doing it for Allah subhanahu wa ta'ala. Whenever there is gadbad in our hearts that we are doing to show someone, we cannot be a mustaqil mizaj person. We are not steadfast. کیونکہ ہم صرف اس وقت پھر کریں گے جب کوئی ہمیں دیکھ رہا ہوگا، اور جو ہی کوئی دیکھنے والا نہیں تو پھر ہم بھی اپنی اصلیت پہ آ جائیں گے. پھر تنہائی میں وہ نہیں کریں گے. اصل حسن اور خوبصورتی تو وہی ہے نا جو ہر جگہ انسان کے ساتھ رہے. باب اسلام سعید بن زید رضی اللہ عنہ. سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کے مسلمان ہونے کا قصہ. یہ سعید جو تھے یہ حضرت عمر کے چچا زاد بھائی تھے. ان کے والد زید جاہلیت کے زمانے میں دین حنیف پر تھے. زید بن عمرو بن نفیل کے بارے میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو
بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، صرف حلال کھاتے تھے، شراب سے پرہیز کرتے تھے، شرک سے پرہیز کرتے تھے، ملت ابراہیمی پر تھے، کعبے کی طرف نماز پڑھتے، اور اسی پر ان کا انتقال ہوا تھا. وہ حضرت عمر کے چچا تھے، سبحان اللہ. اور یہ سعید جو ہیں انہی کے بیٹے تھے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. انہیں جنت کی بشارت دی گئی، اور یہ بھی السابقون الاولون میں سے ہیں. یہ 13 آدمیوں کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں منتقل ہونے اور وہاں دعوت کا کام شروع ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے. عمر بن خطاب کے چچا کے بیٹے، ان کی بہن عاتقہ، کن کی بہن؟ زید کی بہن عاتقہ حضرت عمر کی بیوی تھی، اور ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی بہن تھی. ٹھیک ہے، تو آپس میں وہ کزن میرجز بھی تھی. ان کے ساتھ ہی ان کی بیوی فاطمہ بھی مسلمان ہو گئی، فاطمہ بنت خطاب. وہ کون تھی؟ حضرت عمر کی کیا لگتی تھی؟ بہن تھی، اور یہ حضرت عمر سے پہلے مسلمان ہوئے. سعید نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ہجرت نہیں کی، کیونکہ یہ معزز لوگوں میں سے تھے، قریش کے رئیس اور سردار تھے. انہیں وہ اذیت نہیں پہنچتی تھی جو کمزور مسلمانوں کو پہنچتی تھی. تو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے اکثریت ان کی تھی جو کمزور تھے. لیکن مدینہ کی طرف انہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی، انہوں نے اور ان کی بیوی نے. لیکن یہ غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے. اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو ان کو ایک چھوٹے لشکر میں بھیجا تھا. وہ چھوٹا لشکر سریہ کہلاتا ہے، اور یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے، سریہ ذو العشیرہ، تاکہ یہ قریش کے اونٹوں والے قافلے کی ٹوہ لگائیں جو شام سے واپس آ رہا تھا. جب یہ دونوں نکلے اور مقام حورا پر پہنچے تو وہیں رہے، یہاں تک کہ وہ ان کے پاس سے قافلہ گزر گیا. لیکن اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کے آنے سے پہلے ہی پہنچ چکی تھی. تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو پکارا اور قافلے سے جنگ کرنے کے لیے لشکر تیار کیا، لیکن قافلہ بچ نکلا. جنگ بدر کے حالات میں آپ لوگوں کو معلوم ہے. پھر طلحہ اور سعید بن زید جو تھے وہ مدینہ واپس آئے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے کے بارے میں خبر دیں، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ آپ جنگ کے لیے نکل چکے ہیں. تو یہ مدینہ میں اس دن آئے جس دن مسلمانوں اور قریش میں بدر کا معرکہ برپا ہو چکا تھا. اور یہ مدینہ سے نکلے، یہ جا رہے تھے بدر کی طرف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے. یہ دونوں ہی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن دونوں جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے. لیکن پھر جنگ احد میں آپ کو یاد ہے کہ حضرت طلحہ نے بہت بڑے بڑے کارنامے دکھائے تھے. ان سے متعلق ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ کسی نے ان پہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے زمین کا کچھ حصہ کسی کا لے لیا، تو کسی عورت نے ان پہ دعویٰ کیا تھا. تو مقدمہ مروان کے پاس گیا. تو سعید نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں. مروان نے کہا آپ نے کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جس نے ایک بالش زمین بھی ظلم سے لی تو اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. تو مروان نے کہا کہ میں اس کے بعد آپ سے گواہ نہ مانگوں گا. تو سعید کہنے لگے اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اسے آنکھوں سے اندھا کر دے اور اس کی زمین میں اسے مار. تو وہ بینائی جانے سے پہلے نہ مری. پھر اچانک وہ اپنی زمین میں چل رہی تھی کہ گڑھے میں گر گئی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا. صحابہ کی جو بہت بڑی کوالٹی ہے وہ ان کی سچائی ہے اور ان کا بے داغ کردار ہے اس معاملے میں. اسی لیے صحابہ کو عدول کہا جاتا ہے کہ جو بھی روایت ان کی طرف سے اس کو پرکھا نہیں جائے. باقی جو روایت ہے ان کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ امانت دار ہیں یا نہیں، لیکن صحابہ کی امانت جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے. تو یہاں ان کی امانت پہ داغ آ رہا تھا، اس وجہ سے انہوں نے پھر نشانی مانگی ایک طرح سے اللہ سے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کی وفات جو ہے یہ عقیق نامی وادی میں ہوئی 51 ہجری میں. ان کی عمر 72 ایئرس سے تھی. مدینہ کی طرف لایا گیا. سعد بن ابی وقاص نے انہیں غسل دیا اور کفن پہنایا. عقیق وہی وادی ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر روز کوئی عقیق اور بتان کی طرف جائے اور موٹی تازی اونٹنیاں بغیر کسی قطع رحمی کے اور ظلم کے لے کر آئے تو اس سے بہتر ہے کہ کوئی 4 آیات کو یاد کرے سیکھے، تو اس کا اجر اس سے بھی کہیں بڑا ہے، اس سے بھی بڑا مال اس نے کمایا. اور آج کل وادی عقیق کے آخری کنارے پر مدینہ یونیورسٹی کا گیٹ شروع ہوتا ہے.
میں جب کچھ عرصہ پہلے مدینہ گئی تھی، اس دفعہ نہیں، اس سے پہلے، تو ہم نے یہ سارے علاقے جو تاریخ میں آتے ہیں نا کہ عقیق اور بطحان اور یہ، ان کو جا کے دیکھا تھا کہ کہاں کہاں ہیں جن کا ذکر ہی نہیں، مین مدینہ سے کتنا دور ہے، مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف یا کون سی طرف. تو الحمدللہ ہمیں ایک بہت اچھے گائیڈ مل گئے جو بہت زیادہ ہسٹری جانتے تھے، تو انہوں نے پھر یہ جگہ ہمیں دکھائی. تو بہرحال ان کے ایمان لانے کا واقعہ جو ہے یہ امام بخاری نے بیان کیا ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو وابن نفيل في مسجد الكوفة يقول والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر ولو أن أحد پہاڑ ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن يرفض. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے، انہوں نے اسماعیل بن ابی خالد سے، انہوں نے قیس بن ابی حازم سے، انہوں نے کہا میں نے کوفہ کی مسجد میں سعید بن زید کو کہتے ہوئے سنا، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، یقول کہہ رہے تھے واللہ اللہ کی قسم، لقد رأیتنی میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا، یعنی مجھ پہ وہ وقت گزرا، وَإِنَّ عُمَرَ اور بے شک عمر لَمُوثِقِي البتہ باندھنے والے تھے مجھے، یعنی رسی سے باندھنے والے تھے، علی الاسلامی اسلام لانے پر، قبل ان یسلم عمر اس سے پہلے کہ عمر مسلمان ہوتے. آپ کو یاد ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کافی بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، اسی لیے اگرچہ بعد میں ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا درجہ بہت بلند ہوا اور وہ حضرت ابوبکر کے ساتھی بن گئے، لیکن امام بخاری نے آپ دیکھیں کہ ابوبکر کا ذکر سب سے پہلے کیا اور پھر بیچ میں جو لوگ سابقون الاولون میں سے، اور اس کے بعد حضرت عمر کا ذکر آئے گا. تو سعید بن زید چچا کے بیٹے تھے کہ پہلے اسلام لائے تو ان کا ذکر پہلے آ رہا ہے. تو حضرت عمر ان کو رسیوں سے باندھ دیتے تھے ان کے اسلام لانے پر. وَلَوْ أَنَّ أُحُدًا ارْفَضَّ اور اگر احد اپنی جگہ سے سرک جائے، للذی اس بات پر، صنعتم بعثمان جو تم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کی، لکان محقوقاً تو اس کا حق ہوگا ان یرفض کہ وہ اپنی جگہ سے سرک جائے. یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ناحق جو مارا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، اور بہت سی غلط فہمیوں کے بنا پر لوگ ان پہ حملہ آور ہوئے. ان کی شہادت کا واقعہ ایک الگ واقعہ ہے، شاید کہیں آگے ذکر آ جائے. تو کہنے لگے کہ وہ بہت بڑا ظلم ہوا تھا جو حضرت عثمان پر کیا گیا تھا. یہاں امام بخاری اس واقعے کو ان کے اسلام لانے کے ذکر کے باب میں کرتے ہیں کہ میں نے اسلام کے لیے کیا قربانی دی، یا اسلام لانے پر میرے ساتھ کیا ہوا کہ میرے اپنے چچا کا بیٹا مجھے رسیوں سے باندھ دیتا تھا. آپ دیکھیے کہ آج کسی کو لا الہ الا اللہ کہنے پر کوئی مشکل نہیں. یہ وہ لوگ ہیں، ان کی قربانیوں کے درجے تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. ہمیں تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم پکارنے لگتے ہیں، یعنی ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ سابقون الاولون کا درجہ اسی لیے بڑا ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے تکلیفیں زیادہ اٹھائی تھیں. یہاں پر حضرت عثمان کے ساتھ کی جانے والی زیادتی کا ذکر ہے. حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پہ حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو. جہاں کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، بہت سی تکلیف ہم دوسروں کو زبان سے دے دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف کر دے، جانے انجانے اور اصل میں جلد بازی میں بہت دفعہ. اس کے بعد ہے حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ. باب اسلام عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ. اصل میں کچھ چیزیں یہاں حضرت سعید بن زید اور ان کے بیچ میں کامن ہے، اس لیے وہ اگلے واقعے میں ہی آ جائیں گی، تو اس کو مختصر کرتے ہیں. عمر بن خطاب العدوی القرشی ہیں، ابو حفص ان کی کنیت ہے، اور فاروق کے نام سے ان کو لقب دیا گیا. فاروق کا معنی ہوتا ہے بہت بڑا فرق کرنے والا حق اور باطل میں. حضرت عمر بعثت نبی کے 6 سال مسلمان ہوئے اور ان کی عمر اس وقت 27 سال تھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر، احد اور تمام جنگوں میں حاضر رہے، اور کئی چھوٹے چھوٹے لشکروں میں بھی گئے تھے، اور ان میں سے بعض کے امیر بھی بنے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے دن ثابت قدم رہنے والوں میں سے تھے. سابقون الاولون میں سے تھے، اگرچہ درجے میں کچھ اس اعتبار سے پیچھے ہیں، لیکن
جو لوگ بھی فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، یعنی جو ہجرت سے پہلے، ان لوگوں میں شامل تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، خلفائے راشدین میں سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، علماء صحابہ میں سے تھے، اور زاہدوں میں سے، بے شمار ان کی کوالٹیز ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے. آپ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ ان دونوں آدمیوں ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ساتھ اسلام کو تقویت دے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عمر کو ہدایت دی. یہ ہجرت حبشہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام ان لوگوں کے نکل جانے کے بعد ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے حبشہ کی طرف نکل کر گئے. ایک صحابیہ ام عبداللہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم ہم حبشہ کی سرزمین کی طرف کوچ کر رہے تھے اور عامر رضی اللہ عنہ ہمارے کسی کام سے گئے ہوئے تھے. جب عمر رضی اللہ عنہ آئے تو آ کر رک گئے. وہ ابھی تک شرک کی حالت میں تھے. وہ کہتی ہے ہمیں ان کی طرف سے تکلیف دی جاتی اور ہم پر بہت سختی کی جاتی. وہ کہتی ہے انہوں نے آ کے کہا ام عبداللہ کیا یہ تیاری کوچ کرنے کے لیے ہو رہی، کہیں جا رہے ہو تم لوگ؟ میں نے کہا اللہ کی قسم ہم ضرور اللہ کی زمین میں سے کسی زمین کی طرف نکل جائیں گے کیونکہ تم نے ہمیں تکلیف دی ہے، ہم پہ ظلم ڈھایا ہے، یہاں تک کہ اللہ ہمارے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے. وہ کہتی ہے تو انہوں نے کہا جاؤ اس سفر میں اللہ تمہارا ساتھی ہو. تو میں عبداللہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ ان کا دل نرم پڑ رہا ہے. یعنی جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے جس کی خاطر لوگ اپنے گھر بار قربان کر رہے ہیں. لوگ اپنا گھر کسی تجارت کسی فائدے کے لیے تو چھوڑتے ہیں، لیکن اسلام کی خاطر کوئی گھر چھوڑ دے. کہتے کہ یہ رقت قلبی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. پھر وہ چلے گئے. وہ کہتی ہیں کہ میرے خیال میں ہمارے یہاں جانے کی بات نے انہیں غمگین کر دیا تھا، سوچنے پہ مجبور کر دیا. وہ کہتی ہیں کہ عامر وہ کام کر کے آ گئے تو میں نے کہا ابو عبداللہ کاش ابھی آپ نے عمر کو دیکھا ہوتا، اس کا دل نرم ہو گیا اور ہمارے لیے غمگین نظر آ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو ان کے اسلام لانے کی توقع ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا جسے آپ نے دیکھا وہ کبھی مسلمان نہیں ہوگا، یہاں تک کہ عمر کا گدھا مسلمان نہ ہو. یعنی عمر تو گدھے سے بھی کم عقل ہے کہ جو مسلمان ہو سکے. وہ کہنے لگی عامر نے ان سے مایوس ہوتے ہوئے یہ بات کہی کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ اسلام کے خلاف ان کی شدت اور سختی بہت تھی. تو اب آپ دیکھیے کہ کبھی بھی کسی سے مایوس نہ ہو. یہ بہت بڑا میسج ہے. نیور بی ڈس اپوائنٹڈ. کوئی شخص بظاہر کتنا بھی آپ کا مخالف ہو، کتنا بھی آپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کا دل بھی پھیر سکتا ہے. کوشش جاری رکھے. بہرحال اہل جنت میں سے تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے. ان کا علم بہت زیادہ تھا. جاہلیت میں بھی یہ بہت کچھ سیکھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دودھ پیا، اتنا پیا کہ اس کی سیرابی اپنے ناخن یا ناخنوں پر دیکھنے لگا. پھر میں نے وہ دودھ عمر کو دے دیا. صحابہ نے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا علم. دین کے معاملے میں بہت سخت تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور انہوں نے قمیصیں پہن رکھی ہے. کسی کی قمیص بس سینے تک تھی، کسی کی اس سے نیچے. جب عمر کو میرے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے جو قمیص پہن رکھی تھی وہ زمین پہ گھسٹ رہی تھی، بہت لمبی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ فرمایا دین. تو انسان ڈریس جو دیکھتا ہے نا خواب میں وہ دین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لمبا ڈریس اچھا ہے، صاف ستھرا سفید زیادہ اچھا ہے داغ لگے ہوئے کی نسبت. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے. اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو یقیناً عمر بن خطاب ہے. محدث یعنی جس کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے. ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند تھا. آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. آپ نے ان کے بارے میں فرمایا اللہ نے عمر کی زبان پر اور دل پر حق جاری کر دیا ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا لوگوں کو کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا. شیطان ان سے ڈرتا تھا. آپ نے فرمایا اے ابن خطاب مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہیں شیطان راستے میں چلتا ہوا دیکھ لے تو اپنا راستہ تبدیل کر کے دوسرے راستے پہ چلنے لگتا ہے.
آپ نے یہ بھی فرمایا میں نے شیطان جنوں اور شیطان انسانوں کو دیکھا کہ وہ عمر سے بھاگ جاتے ہیں، ڈرتے ہیں آپ سے. ان کو شہادت نصیب ہوئی جس کی آپ نے پیشن گوئی کی تھی. ایک مرتبہ احد پہاڑ پر تھے، جب وہ ہلنے لگا تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ٹھہر جاؤ، کیونکہ میرے ساتھ اس وقت تم پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. 2 شہید عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما تھے. قرآن کی کئی آیات ان کی موافقت میں اتری. انہوں نے ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی اور کوئی سجیشن دی اور اس کے مطابق اللہ کا حکم بھی آ گیا. ان کی کچھ اولویات ہیں. سب سے پہلے ان کو امیر المومنین کا خطاب دیا گیا. ابو بکر سب سے پہلے خلیفہ بنے تھے اور انہیں امیر المومنین کہا گیا. سب سے پہلے ہجری تاریخ کو لکھا، کیلنڈر انہوں نے ایجاد کیا تھا، یعنی اسلامی کیلنڈر. انہوں نے سب سے پہلے مدینہ میں پہرا دیتے ہوئے رات کو گشت لگایا تھا، یعنی تاکہ لوگوں کی حفاظت کریں، دیکھیں، خبر لیں کہ کیا ہو رہا ہے گلیوں بازاروں میں. انہوں نے سب سے پہلے مختلف فتوحات کا آغاز کیا، مختلف علاقے فتح کیے، شہروں کی بنیادیں ڈالی، ٹیکس ختم کیا، رجسٹر بنائے، دیوان بنائے، ٹیکس ختم کر کے بلکہ الٹا لوگوں کو وظیفے مقرر کیے. ایسے رجسٹر تیار کیے جس میں فوجیوں کے نام، عہدے، تنخواہ وغیرہ درج کی جاتی تھی، یعنی ریکارڈز مینٹین کرنے شروع کیے. تنخواہیں مقرر کی، قاضیوں کو بطور جج متعین کیا، قرآن کے ٹیچرز متعین کیے، پیڈ ٹیچرز. انہوں نے سب سے پہلے شراب میں سزا کے طور پر 80 کوڑے لگائے. انہوں نے سب سے پہلے لاٹھی استعمال کی کہ لوگوں کو ادب سکھایا جائے. بعد میں کہا جانے لگا کہ عمر کی لاٹھی تمہاری تلواروں سے زیادہ ہیبت والی ہے. یہی ہے جنہوں نے مسجدوں میں رمضان میں قندیلیں رکھوائیں، روشنی کی، یہاں تک کہ علی بن ابی طالب نے ان کے بارے میں کہا اللہ عمر کی قبر میں ایسی روشنی کرے جیسے انہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا. سبحان اللہ. اب دیکھیے کہ مسجد میں روشنی کرنا اور ایسی جگہوں پہ روشنی کرنا، یعنی کہیں بجلی کے بل میں اپنا حصہ ڈال دینا کہ جس سے لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھ سکیں، نماز وہاں پڑھ سکیں، خیر کے کام کر سکیں، بھی ایک بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. ابن سعد کہتے ہیں کہ عمر نے آٹے کے لیے ایک مکان بنوایا، نہیں وہاں پر وہ سارا غلہ سٹور کرتے تھے. اس میں انہوں نے آٹا، ستو، کھجور اور منقع، ڈرائیڈ ریزنز جو ہوتے ہیں نا، وہ رکھے ہوئے تھے، اور ایسی چیز جس کی ضرورت ہوتی تھی، یعنی ایک طرح کا سٹور. اور ان کے ذریعے سے ایسے آدمی کی مدد کرتے جو کٹ کر رہ جاتا، یعنی جس کی گزران ان سے کٹ جاتی. اور انہوں نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک سڑک بنوائی جو سفر کرنے والوں کو یہ سفر آسانی سے طے کروائے. مسجد نبوی کی توسیع کی، اضافہ کیا، اس میں کنکریوں کا فرش بچھوایا. اس سے پہلے وہ مٹی وغیرہ تھی، جب بارش ہوتی تو کیچڑ ہو جاتا تھا. انہوں نے یہود کو حجاز سے شام کی طرف نکالا، نجران والوں کو کوفہ کی طرف نکالا. بے شمار فتوحات ہوئیں. شام کے علاقے میں دمشق، اردن، بیسان، طبریہ، جابیہ، رملہ، اسقلان، غزہ فلسطین اور اس کا ساحلی علاقہ، قدس، بعلبک، حمص، قنسرین، حلب اور انطاکیہ انہوں نے فتح کیا. مصر کی طرف مصر، اسکندریہ، طرابلس، لیبیا کا علاقہ اور برقہ کو فتح کیا. جزیرہ فراتیہ سے حران، روحا، رقہ، نصیبین، رأس عین، شمشاط، عین وردہ، بکر کی سرزمین، ربیہ کا علاقہ، موصل کے شہر اور اس کے آس پاس کو فتح کیا. عراق اور مشرق میں سے قادسیہ، نہر سیر، صابات، کسرا کے شہر یعنی ایران کا علاقہ، کورہ فرات، دجلہ، بصرہ، اہواز، فارس، نہاون، ہمزان، رے، قومس، خراسان، استخر، اسبہان، سوس، مرو، نیشاپور، جرجان، آذربائیجان اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو فتح کیا. ان کی فوجوں نے کئی بار نہر جیہون کو پار کیا. یعنی بہت بڑی سلطنت پھیل گئی تھی مسلمانوں کی ان کے دور میں، اور بہت بڑے ویژنری تھے، یعنی بہت زبردست طریقے سے چیزوں کو فورسی کیا کرتے تھے، پلان بناتے اور پھر ڈرتے نہیں تھے کسی سے، اقدام کر لیتے تھے. یہ ساری کوالٹیز ہوتی ہیں تو انسان پھر بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. اگر چھوٹی سی مشکل آنے پہ انسان ڈر کے بیٹھ جائے، خوف زدہ ہو جائے، پیچھے ہٹ جائے، تو پھر آگے نہیں بڑھ سکتا. اونچا اڑنے میں، آگے بڑھنے میں رسک ہوتے ہیں، اور جس کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے پھر وہ رسک لے لیتا ہے. بہت باروب تھے، حالانکہ بہت عاجز مزاج بھی تھے، کھردری زندگی گزارنے والے، سوکھی روٹی کھانے والے، اللہ کی ذات کے معاملے میں بہت سخت.
کپڑوں میں چمڑے کے پیوند لگواتے، کندھوں پر مشک اٹھا لیتے، گدھے کی ننگی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے، اونٹ پر کھجور کے پتوں کی نکیل ڈالے ہوئے سواری کی، ہنسی مذاق نہیں کرتے تھے. ان کی انگوٹھی کے نگینے پہ نقش تھا، اے عمر موت ہی نصیحت کرنے کو کافی ہے. یعنی تمہیں اور کسی کی نصیحت کیا کرے گی، موت ہی کافی ہے جو نصیحت کرے. بہت عبادت گزار تھے، درمیانی رات میں نماز پڑھتے، یعنی پہلے تھوڑا سوتے پھر اٹھتے پھر دوبارہ سو جاتے. اصل تہجد یہی ہوتے ہیں. عبادت گزار تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر اس وقت تک فوت نہ ہوئے یہاں تک کہ روزے رکھنے کی وجہ سے ان کی سکن کالی ہو گئی. نماز میں خشوع اختیار کرتے. جب سورۃ یوسف نماز میں پڑھتے تو ان کے رونے کی آواز بلند ہو جاتی، پچھلی صفوں تک لوگ سنتے تھے ان کا رونا. اور یہ پڑھتے تھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی شکایت اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. سبحان اللہ، یہ بھی کیا کوالٹی ہے کہ انسان اپنے غموں کا ذکر بس اللہ سے کرے، لوگوں کے سامنے ہر وقت کہانی نہ سنائے. اور یہ بھی اسی کے اندر ہوتا ہے جس کے اندر سیلف کنٹرول ہوتا ہے. تو یہ مختصر سا تعارف ہے. ان پہ تو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت تفصیلات ہیں، اس وقت نہیں ہے. صرف ایک اجمالی سا خاکہ بیان کرنا مقصود تھا تاکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جان لیں کہ جب آپ کی بعثت ہوئی، آپ نے اسلام کا پیغام پہنچایا تو کیسے کیسے نگینے آپ کے آس پاس اکٹھے ہو گئے. بہرحال انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر احادیث پڑھیں گے جو ان سے متعلق ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.